السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا میں بہت سے واقعات موجود ہیں جن میں بڑے پیمانے پر دھوکہ کھائے جانے کی مثالیں ہیں۔ اب شاید آپ کو ان باتوں سے کوئی غرض نہ ہو اور آپ کا مسئلہ اتنا ہو کہ آپ اپنے دوستوں یا جاننے والوں، حتیٰ کہ رشتہ داروں یا کسی لڑکی سے بھی دھوکہ کھا جاتے ہوں، اور یہی نہیں بلکہ ایک دفعہ دھوکہ کھا جانے کے بعد شاید اگلی بار پھر یقین کر لیتے ہوں اور وہ اس دفعہ پھر آپ کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہوں۔ ہم اپنے کاروباری ساتھیوں سے لے کر سیاسی اور مذہبی لیڈروں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اصل میں انسان کے دھوکہ کھا جانے کی 4 بڑی وجوہات ہیں، جن میں سے نمبر 4 بڑی وجہ سب سے اہم ہے۔ اگر آپ ان کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ ہر قسم کے لوگوں سے دھوکہ کھا جانے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے، یا شاید آپ کو کبھی دھوکہ نہ کھانا پڑے، یا آپ اس دھوکے سے بھی فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو دھوکہ دیے جانے کی صورت میں بھی اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ لے لیں کہ آپ نے ڈبل شاہ کا نام تو سنا ہوگا۔ اس کے دھوکے میں بہت سے لوگ آ گئے، لیکن اس میں سے چند ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک بار اپنے پیسے ڈبل ہونے کی صورت میں دوبارہ اس سے پیسے ڈبل کروانے کے لیے دیے ہی نہیں۔ چاہے ان لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن پھر بھی یہ لوگ دھوکے سے بھی فائدہ اٹھا گئے۔ وہ 4 وجوہات بتانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ وہ 4 وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ بہت سادہ ہیں۔ اگر آپ سادہ کپڑے پہنتے ہیں یا سادہ زندگی بسر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، انسان کو یہی کرنا چاہیے، لیکن یہاں پہ سادگی سے میری مراد یہ نہیں بلکہ سادگی سے یہ مراد ہے کہ آپ معاملہ فہم نہیں ہیں، بلکہ آپ لوگوں کی چالیں اور باتیں سمجھ نہیں پاتے۔ عموماً معاشرے میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو کوئی بات سنتے ہیں تو اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، یعنی اس بندے کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے یہ اسے سچ سمجھتے ہیں اور اپنی اس عادت کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو بالکل بھی کسی کی بات پر یقین نہیں کرتے، یعنی ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ بھی آئیڈیل نہیں ہوتے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو پہلے دونوں کے درمیان ایک بیلنس رکھتے ہیں، یعنی وہ ہر اس بات پر یقین نہیں کرتے جو ہر بندہ کہتا ہے اور نہ ہی ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہر بات کو اپنے دماغ اور تجزیے کے حساب سے قبول کرتے ہیں۔ دھوکہ کھانے کی وجہ لالچ ہوتی ہے اور اس کی کئی قسمیں ہیں۔ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں جن سے آپ کو بڑا اچھا اندازہ ہو جائے گا۔ اکثر آپ کو موبائل پر میسج یا کال آتی ہوگی کہ آپ کا انعام نکلا ہے، اس نمبر پر رابطہ کریں۔ اصل میں اب یہ فراڈ بہت کم ہو گیا ہے، لیکن جب شروع ہوا تھا تو بہت لوگوں نے دھوکہ کھایا تھا۔ بہت سے لوگوں کو تو میں نے وارننگ بھی دی تھی، لیکن لالچ کی وجہ سے دھوکہ کھا گئے۔ ان کالز میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ نامی اسکیم میں آپ کی گاڑی یا کچھ بھی نکلا ہے، آپ کے پاس پہنچانے کے لیے پیسے لگیں گے، لہٰذا انعام کے چکر میں آپ پیسے سینڈ کرتے ہیں، جس کے بعد آپ سے کبھی رابطہ نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ سے رابطہ کیا بھی جاتا ہے تو مزید پیسے مانگنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دوسری مثال سوشل میڈیا کی لے لیں۔ اکثر آپ نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ صرف ایک چیز کے استعمال سے یا پانی میں یہ ایک چیز ملا کر پینے سے 1 ہفتے میں کانٹے کی طرح پتلے ہو جائیں گے۔ اگر اس طرح 1 ہفتے میں لوگ پتلے ہونے لگیں تو دنیا میں کوئی بھی موٹا بندہ موجود نہ ہو۔ لیکن جو لوگ موٹے ہیں وہ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، وہ اس ویڈیو پر کلک کر کے ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہ سامنے لکھی گئی تحریر سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ انہیں بغیر کسی مشقت کے پتلا ہونے کا لالچ ہوتا ہے۔ پتلا ہونے کے لیے نہ تو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی جنک فوڈ چھوڑنے کو دل کرتا ہے۔
دھوکہ کھانے کی دوسری بڑی وجہ آپ کے ساتھ موجود انتہائی گھٹیا اور شاطر لوگ ہیں، لہذا اکثر آپ ساری احتیاطوں کے باوجود ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے ایسے ایکٹ کریں گے کہ جیسے وہ آپ کے بہت خیر خواہ اور آپ کے ساتھ بہت مخلص ہیں، اور آپ ان کی ایمانداری اور خلوص کا سچے دل سے یقین کر لیتے ہیں اور اس بندے پر اندھا اعتماد کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ تو مان لیا کہ آپ ایک دفعہ سے لوگوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن جب دوسری دفعہ دھوکہ کھاتے ہیں تو اس میں ان کی غلطی نہیں ہوتی، وہ سراسر دھوکہ کھانے والے کی ہوتی ہے، یا دھوکہ دینے والے کو دھوکہ دینے کا فن آتا ہے۔ اصل میں ایک بندہ دھوکہ کھاتا ہے اور ایک بندہ دھوکہ دیتا ہے، اسی طرح ایک بندہ سلیکٹ کرتا ہے اور ایک بندہ سلیکٹ ہوتا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی اپنا کردار نبھانے سے انکار کر دے تو سارا عمل مکمل نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں آپ اپنی کم عقلی اور بھولے پن کی وجہ سے لوگوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ دھوکہ کھانے کی چوتھی اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ آپ کا اپنے بارے میں نالج بہت کمزور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تسلی دینے یا اپنے بارے میں بہتر محسوس کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ جیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنا خوبصورت نہ ہو لیکن وہ سمجھتا ہو کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ اگر یہی بات کوئی بندہ اس کو بتاتا ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں تو وہ آسانی سے نہ صرف اس بات پہ بلکہ درجنوں دوسری باتوں کا بھی یقین کر لیتے ہیں اور دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح لوگ آپ کی نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہوئے آپ کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو دھوکہ بھی دے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ لڑکیوں کا آسان شکار ہوتے ہیں جو اپنی بے شمار انرجی اور پیسہ برباد کر بیٹھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ہاں تو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔